السلام علیکم، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ جی مجھے بھی نہیں آ رہی۔ جی ابھی آ رہی ہے۔ جی میں سمجھی شاید پچھلی مائک والی بات نہیں، تو مائک میرا میوٹ تھا اور میں نے نہیں خیال ٹھیک ہے۔ کیا، سوری۔ جی تو میں پوچھی تھی والنٹیئر کون آئے گا سب سے پہلے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ آ سکتے ہیں ٹھیک اکثر آسانی سے؟ جی 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 ٹھیک ہے، چلیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ ہم غیر صحیح افعال کر رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے؟ جی جی تو بس تھوڑی سی ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں جن کی بار بار ریویژن ہمیں ریکوائرڈ ہوگی۔ تو غیر صحیح افعال کی ڈیفینیشن بتائیں گے اقصا؟ کیا کیا غیر صحیح افعال وہی افعال ہیں جس میں کوئی بھی حروف علت آتا ہے یا اور دیکھیں کوئی نہ کوئی الگ چیز آ جائے نارمل سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، وہ غیر صحیح ہو جائے گا۔ پھر صحیح ٹھیک وہ ہے ہوگا اور جو ثلاثی مجرد ہے اور اس میں مادے کے مجرد حروف آ رہے ہیں۔ تین ہے ہاں جی۔ تین حروف تو اس میں بھی تین اس کے الگ الگ اقسام ہیں۔ بالکل اگر فا کلمہ پہ کچھ ہو، حرف علت ہو یا مسئلہ ہو تو وہ فعل مثال ہو جائے گا۔ عین کلمہ پہ ہو تو وہ فعل اجوف ہو جائے گا، اور پھر لام کلمہ پہ ہو تو فعل ناقص ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اس کو ٹھیک کرنے کی الگ الگ اس کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پھر سارے جو ہے نا، آپ کو آواز جی آ رہی ہے؟ جی جی یہ جی سارے فعل معطل ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کیٹیگری، مطلب اگر غیر صحیح افعال کی ہم کیٹیگریز کریں نا، جیسے آپ نے کہا کہ تین کیٹیگریز، تو اس میں سے جو پہلی کیٹیگری بنتی ہے وہ فعل معطل بنتی ہے، ٹھیک ہے، فعل ٹھیک ہے فعل معطل، ہاں جس میں حرف علت آ جائے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس میں حرف عین تو لام، نام، فعل ٹھیک ہے۔ معطل، فعل معطل جس میں حرف جی علت آ جائے۔ اور آپ نے جو تینوں کیٹیگریز بتائی ہیں وہ فعل معطل کی اقسام آگے فردر بتائی ہیں آپ نے، کہ اگر فا اچھا کلمہ پر حرف علت آ جائے، فا کلمہ پر، ٹھیک ہے، سب سے شروع میں، تو پھر وہ فعل مثال ہوگا۔ عین کلمہ پر حرف علت آ جائے تو فعل اجوف ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک اور لام کلمہ پر حرف علت آ جائے تو فعل ناقص ناقص ہو ہوگا۔ یہ ساری تینوں اقسام کس کی ہیں؟ فعل معطل معطل کی۔ کی، ہاں، کیونکہ یہ حرف علت آئے تو پھر ان کے یہ نام بنتے ہیں، اس جگہ ہے، اس جگہ ہے، اس جگہ ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے غیر صحیح افعال کی، وہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، فعل محموز، ٹھیک ہاں ہے، وہ جو الف اور وہ والا، حمزہ سے، اچھا نہیں الف حمزہ نہیں، سے، ہاں محموز حمزہ، کا نام ہی آپ دیکھیں نا، ہاں جی محموز، میم ہا میم واؤزا، جی محموز جی جی حمزہ سے ہی نکلا ہوا ہے کہ جس پر حمزہ آیا ہو، فعل جی محموز جس پر حمزہ آیا ہو۔ اور اسی طرح ٹھیک سے ہے اگر وہ حمزہ شروع میں آ جائے فا کلمہ پر تو محموز جی الفا، فا جی، اور حمزہ عین پہ ہو عین کلمہ پہ آ جائے تو محموز العین، محمود عین، اور لام ٹھیک کلمہ ہے، پہ آ جائے تو محموز اللام، لام ہو جائے گا، اللام، رائٹ، اوکے۔ تو یہ ٹھیک دوسری ہے۔ قسم ہو گئی غیر صحیح فعل کی۔ تیسری قسم تھی فعل مضاعف، یہ جو جی سامنے اس پر میں نظر بھی آ رہا ہے، جی فعل جی مضاعف، اس میں جو تھا ہم نے کہ لاسٹ ٹائم کیا تھا، ہاں ریپیٹ ہو جائے، کوئی جی حرف علت جو ہے وہ دو دفعہ آ جائے، ٹوٹل تین ہی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ تین جی حرف علت ہوں گے، اس میں سے سوری حرف علت نہیں، مادہ کے حروف، ٹھیک ہے، مادے کے حروف تین، ہاں، تو تین میں سے اگر ایک کلمہ ایک دفعہ ہو اور ایک کلمہ دو دفعہ آ جائے تو اس کو فعل مضاعف کہیں گے۔ تو اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے، تیلی کر، اچھا اس میں دیکھیں کیا ہوگا کہ چونکہ وہ دو ہوں گے نا ایک جیسے، تو اس میں مرج ہو جاتے ہیں وہ دونوں آپس میں، ٹھیک ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ جی جن کو تجوید کے رولز پتہ ہے ان کو بھی بڑی اچھی جی طرح سے پتا ہوگا، مرج کر دینا، مدغم کر دینا، ٹھیک ہے، تو ادغام، اس عمل کو ادغام کہتے ہیں، مرج کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ادغام، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، پھر میں نے سوچا کہ چلیں ریویژن کر لیں پوری، کہ ادغام کے لیے مثالی صورت یہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ عین کلمہ، یعنی دیکھیں نا شروع میں موسٹلی جو جیسے ہے نا شروع میں نہیں ریپیٹ ہوں گے، جو ہم نا کہ پہلا آ جائے، تکرار پہلا آ جائے، پہلا نہیں ہو، فا دوسرا، کلمہ نہیں ہوتا ہاں عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے نا زیادہ وہ سیم ہو، ہاں اس کے اوپر،
ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آئین کلمہ ساکن ہو یعنی پہلا، ٹھیک ہے، آئین کلمہ ساکن ہو اور لام کلمہ متحرک ہو، اس پہ کوئی حرکت ہو، تو پھر وہ ادغام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کہ آپ آئین کلمہ کو لام میں ہی مرج کر کے جو لام کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا حرکت کی، یعنی آ ای او کسرہ ضمہ فتحہ جو بھی اس کے اوپر ہوگا اس کے مطابق ہم اس کو پرناؤنس کر دیتے ہیں اور آئین کلمہ کو مرج کر دیتے ہیں اور بس شدہ لگا دیتے ہیں، لیکن حرکت جو آواز آئے گی آ یا او کی وہ لام کلمہ کے حرکت کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے کہ فعل مضاعف میں ادغام صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب لام کلمہ متحرک ہو، وہ تو اوپر جو ہم نے ابھی آئیڈیل سچویشن پڑھ بتائی ہے. لیا. لیکن البتہ اگر عین کلمہ ساکن نہ بھی ہو تو پھر اسے ساکن کر لیں گے خود، کیونکہ ظاہر ٹریٹمنٹ تو کرنا ہے نا اس کا. ٹھیک ہے، وہی جیسے اجوف اور ناقص میں بھی ہم نے بات کی تھی کچھ رولز کے ساتھ. ہاں اگر تو کیونکہ حرف علت کی حرکت کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو اگر تو اس کے پیچھے والا کلمہ ساکن ہے تو اس کی حرکت اٹھا کے اس کو دے دیں گے، لیکن اگر پیچھے والا ساکن نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کی حرکت کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، ریپیٹنس ختم کریں گے تو پھر وہ پہلے ہلو جی 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 ہاں ریپیٹنس کو ختم کرنے کے اگر تو اس سے پہلے والے جو بھی حرکت ہے نا وہی حرکت اگلے حرف پہ دے جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، لام کلمہ اچھا وہ تو اپنی حرکت ہوگی، لام کلمہ تو جی متحرک ہوگا آخری کلمہ دو ہے نا ریپیٹ ہو رہے. ٹھیک ہے، اس میں سے جو لاسٹ والا ہے نا یعنی لام کلمہ اگر ہم اپنے فعال جی جی لام جی کلمہ تو متحرک ہوگا، اس پہ تو ہاں جی حرکت ہوگی. تو جو پیچھے جی والا عین کلمہ ہے نا جی اگر تو آلریڈی ساکن ہے تو دیٹ از آئیڈیل سچویشن. جی وہ آسان ہی ہے. اگر ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کر لینا ہے. کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ادغام صرف اسی صورت میں ہوگا جب وہ جی ساکن جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر ساکن نہ بھی ہو تو اسے مدرجہ ذیل طریقے کے مطابق ساکن کر لیا جائے گا. اب کیسے ساکن کرنا ہے وہی جیسے ابھی اجوف اور ناقص کا نہیں میں بتا رہی تھی آپ کو، کیا اس میں حرف علت کی حرکت کو ہم ختم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں کہ اگر تو پیچھے والا حرف جی جو ہے اس ما قبل حرف وہ ساکن ہو تو آئین کلمہ کی حرکت اسے دے دیتے ہیں. سے ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ساکن نہ بھی ہو تو پھر بھی آئین کلمہ کی حرکت کو ختم ہی کر دیں گے، یا تو اس کو شفٹ کر دیں گے پیچھے والے پہ فا کلمہ پہ، اگر اس کی حرکت نہیں ہوگی اگر وہ ساکن ہوگا تو اس کو شفٹ کر دیں گے، نہ ساکن ہوا تو ویسے ہی ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں نہیں چاہیے اس پہ حرکت آئین کلمہ پہ. وہ ساکن ہی ہونی چاہیے، ساکن ہوگا تبھی مرج ہو پائے گا، تبھی ادغام ہو پائے گا. ٹھیک ہے، جیسے اجوف اور ناقص میں ہم نے حرف علت پر سے حرکت کو ختم کیا تھا نا، ویسے ہی یہاں پہ اگر آئین کلمہ پہ حرکت ہوگی تو بالکل اسی طریقے سے اس کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو ٹھیک ہے. ساکن کر لیں گے. جب ساکن ہوگا تو پھر وہ آئین کلمہ کے ساتھ مرج ہو جائے گا آگے جا کے، یعنی پھر اس کے ٹھیک. ساتھ. اور پھر ایک بات جو امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے قاعدہ نمبر 16، دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 16 فعل اچھا مضاف میں لام کلمہ اگر ساکن ہو جائے، لاسٹ پہ ساکن آ جائے، رائٹ، گردان کرتے کرتے اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے ایک کیس ایسا ہے آگے، کیونکہ ہم بات کریں کہ لام کلمہ متحرک ہونا چاہیے پھر مرج ہوگا نا. یہ دیکھو یہ والا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ابھی اسکرین پہ قاعدہ جی نمبر جی جی لام کلمہ متحرک ہونا چاہیے، دس از آئیڈیل سچویشن. لام کلمہ متحرک نہیں ہوگا تو ادغام نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، لام یہ کلمہ میرے خیال سے لام ہمارے اس کے جب ہم ہاں نے گرامر کی ہے نا میں نے غائب کے آخری کلمے پہ بھی آیا تھا مدد میں مدد نہ جب کیا نا تو اس میں فعلنا جو مؤنث کا صیغہ جی بنتا ہے نا، جی دیکھو جی ہے نا، جی اس میں ہاں اس میں یہ ہو جاتا مؤنث کا جمع کا صیغہ تھا غائب کا، اس میں بھی یہ ادغام ٹوٹ گیا تھا ہے. اور پھر دال ہمارا جزم والا آیا تھا. ہاں کیونکہ دیکھیں وہ جو فعل فعل فعلوا سب میں لام پہ حرکت آ رہی ہے. فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلنا، رائٹ، جو ہم کہہ رہے ہیں فعلنا. تو یہ دیکھیں اور لام اسی پہ طرح جزم حاضر کے بھی صیغوں میں ایسے ہی آیا تھا، جیسے فعلت فعلتا سے ہاں ہاں مددتا میں گرامر وہ جو کی ہے نا گردان کی تھی اس میں ایسے ہی پھر بالکل جی. فعلنا یہ میں نے یہاں لکھ بھی دیا فعلنا. ٹھیک ہے، فعلنا. اب جی لام کلمہ ساکن ہو گیا
جی ساکن ہو گیا تو ہم تو کہہ رہے ہیں لام کلیمہ ہمیں متحرک چاہیے، یہاں پہ ساکن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ ادغام ٹوٹ جائے گا، جو مرج ہوا تھا نا وہ ختم ہو کے وہ دونوں الگ الگ حروف آ جائیں گے. اور وہ جو ہم نے مرج کرنے کی وجہ سے شد لگائی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل یقیناً، کیونکہ شد کا مطلب ہے یہاں 2 لیٹرز ہے، اب جب 2 ریپیٹیڈ ہے. الگ ہو گیا تو شد لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی بلکہ حاضر کے 6 کے 6 سیغوں میں ہماری شد نہیں آ رہی بالکل ماضی کے. بالکل، کیونکہ پھر آگے دیکھیں نا گردان ویسے ہی جی چلتی ہے نا، ویسے فعلت چل رہی. فعلت، لام ساکن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی، فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، حاضر کے بھی اور متکلم کے بھی. جی یہ مرنے میں نے مدہ سے گردان کی تھی. اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، مدد کی، رائٹ. جی صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے 5 کلمے جو ہیں جی گردان کے وہ چلیں گے شد کے ساتھ، ٹھیک ہے، مرج ہو کے. جی بالکل بالکل ہے نا 5 کے آگے پورے کتنے ہوں گے؟ 8. باقی 6 7 8 9 9 9 5 9 14. جی 9 14. صیغے بغیر اس کے چلیں گے، ٹھیک ہے. جی تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے والی کہ جب لام کلمہ ساکن ہو جائے گا تو ادغام ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ ساری لکھ آگے لیا. مثالیں ہیں ڈھیروں ڈھیر جو کہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. اور اس کی گردان جی یہ میں نے آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے. ضر ضرا ضرو ضرت ضرتا ضررنا، یہاں آ کے ٹوٹ گیا، 5ویں صیغے پہ آ کے ادغام ٹوٹ گیا. ضررنا، پھر ضررتا ضررتما تما دررتم دررتی دررتما دررتم دررتو دررنا. رائٹ. تو وہ ادغام ہر جگہ ٹوٹا ہوا ہے. اسی طرح فعل مضاف کی فعل مضارع سے بھی گردان دیکھ لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے. جی فعل وہ بھی مضارع کی تھی، وہ ہاں بھی ایک کی ہے. ہم نے کر لیا تھا پچھلی دفعہ پورا، جی لیکن مجھے اچھا لگتا ہے ہاں کہ جی کافی کم تھی، لیکن اور مجھے لگا چلو ریویژن ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا، جی پکا ہو بالکل بالکل. تو فعل مضارع کی ہے جی اکثر پڑھیں گی. جی اچھا میں نے یمد یعنی مدہ سے میں نے یمدو بنایا تھا. اچھا چلیں وہ سنا دیں وہاں سے. یمدو یمدانی یمدون تمدو تمدانی تمددنا، ایسے ہی تھا نا. بالکل ادغام ٹوٹے گا یہاں پہ بھی. ادغام ٹوٹے گا. پھر آگے حاضر کے سیغے ہیں تمدو تمدانی تمدون تمدینا تمدانی تمددنا. یہ بھی اسی طرح ہمارا مونس کا سیغہ ہے تو نیچے بھی. اور یہ امدو نمدو، ماشاء اس میں اللہ بلکہ ہے یہ ساری چل رہی ہے پوری گردان ایسے. گردان اسی سے ادغام سے ہی چل ہاں رہی ہے. ادغام کا ہے، بس ایک آدھ سیغے میں گیا ٹوٹا ہی ہے. صحیح ٹھیک ہے. تمددنا اور تمددنا کے جو 2 سیغے ہیں نا مونس کے جمع کے سیغے، اس میں ٹوٹا ہے. جی جی بالکل رائٹ. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ. بس یہی گردانیں تھیں، ایک ایک ہی گردان ہے، وزن وہی رہتا ہے، کوئی اور اس میں خاص ڈفرنس نہیں ہے. اور اس کے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اسی وہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی جو مین گردان ہے نا اسی کے وزن پہ ہے، بالکل بالکل. تو وہ کوئی اتنا نہیں لگا کہ ہاں یہ الگ سے گردان دیکھنی ہے یاد کرنی ہے. کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے، پھر ورنہ ہم آگے نئے ٹاپک پہ چلیں گے جو آج کا اصل ٹاپک تھا ہمارا، فعل مضارع خفیف. کسی کو کوئی اچھا سوال اس کی یوزیج کتنی ہے قرآن پاک میں؟ ہے؟ بہت زیادہ ہے نہیں، بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہے. ہاں لیکن ہے. ہے، اچھا بالکل ہے، ٹھیک. بالکل ہے. اچھا یہ مدو مسٹر بھی فٹ آپ نے جس سے بنائی ہے نا یہی لفظ آتا ہے بار 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 جی. بار. اور یہ تبت یدا ابی لہب والی بھی لفظ آتے ہیں نا، وہ تو ہم نے پڑھا ہے. ہاں اس میں بھی تا با ہے اس کا روٹ ورڈ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں مس شیبہ؟ جی جی مسٹر فٹ میں نے نا یہ تبا سے بنائی تھی، آپ ایک دفعہ سن لیں گے، آپ دیکھ لیں گے میں نے ٹھیک لکھا کہ نہیں. چلیں چلیں سب سن رہے ہیں، باقی سب بھی اٹینٹیو ہو جائیں بھائی، تھوڑا سا نکالنی ہے. جی جی چلیں تبا 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 تبو تبت تبتا تببنا تببتا تببتما تببتم تببتی تببتما تببتنا تببتو تببنا. بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک بارک ہے. اللہ فیک. یہ ماضی کی. اس کا مطلب جی کیا ہے تبا کا مس شیبہ؟ ہاں تبا کا مطلب ٹوٹ کے
टूट हाँ, या हलाक होना, तबाही, तब अच्छा तब्बा, तब वो तबाह हो गया या हलाक हो गया। अब चूंकि हाथों के साथ जब मिसशीबा आएगा ना, ये कुरान पाक में ना, तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा जी वो तब्बत कौन सा सीगा है बताए मुझे जरा, फ़ालत यानी हाँ सीगा, फाल हाँ उसका बताएं, उसका आ, मौन है, वाहिद ये है, ये मुज़क्कर है, गायब है, क्या? तब्बत हाँ हाँ तस्निया का सीगा है। ये जी जी, गायब और मोइनस। हाँ मुअन्नस वाहिद गायब का सीगा है, ठीक है। हम्म, कौन सा जी सीगा है मुअन्नस? यहाँ से मतलब वाहिद अगर मेरे पास वो जी जी स्क्रीन जी, हाईलाइट हो रही है, मुअन्नस गायब का, वाहिद का है, ठीक है, और मुअन्नस का है, और गायब का है, ठीक है। गायब का है। जी जी, मुअन्नस वाहिद गायब का सीगा, फ़ालत वाहिद तब्बत। मुअन्नस गायब कह रहे हैं, ठीक है। ओके, जी अच्छा। जी अब मुझे यानी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। आपने सूरा पढ़ी है, तब्बत, सॉरी सूरा नहीं पढ़ी आपने, तो गर्दान पढ़ी है, लेकिन वो सूरत में जो आया हुआ है ना, मैं वहां से आपको बता दूं तो आपको पक्का सा याद हो जाएगा। तब्बत जी यदा, अब ये यदा का मतलब है हाथ, बल्कि दोनों हाथ, क्योंकि ये फाला के वजन पे है, यानी जैसे कलम, कलमुन, कलमानी, राइट, तो कलमूना, तो ये यदा के आगे जो अलिफ लगा हुआ है ना, ये तस्निया का अलिफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों हाथ, ठीक है। अच्छा, अब हाथ जो है ना, अब ये सीगा लगा हुआ है मुअन्नस का, वाहिद का, गायब का, राइट, तब्बत, तो ये जी हाथ जो है ना वो मुअन्नस होते हैं, मिस शिबा याद है आपको, हाँ जी बिल्कुल। क्यों वो मुअन्नस होते हैं? हमने जो मोइनस पढ़े थे, हाँ, जो हमने जब मोइनस पढ़े थे ना, तो उसमें जो जोड़े हैं ना, जिस्म के जो हिस्से, अज़ा जिस्म के, वो मोइनस हैं। मसलन जैसे हाथ, दो हाथ, दो टांगे, दो आंखें दो कान, और नाक, पाँव, दो कान। नहीं हाँ, ना, नाक जुबान, ये सब मुज़क्कर हैं। बिल्कुल ठीक हाँ है, जी सही। तो ये सारे जो जोड़े जोड़े आज़ा है ना जिस्म के, वो मुअन्नस आते हैं। अब हाथ भी मुअन्नस ही है, राइट, तो उसके जी लिए मुअन्नस वाहिद गायब का सीगा आया हुआ है, राइट, रिमेम्बर, इसीलिए तब्बत जी आया हुआ है वहां पे। अब हाथ जो है वो तबाह हो गए, तो हाथ कैसे तबाह होते हैं, मतलब वो हम यही कहते हैं तुम्हारे हाथ टूटे, किसी को बद्दुआ देनी हो, है ना, तो अल्लाह ताला ये असल जी में बद्दुआ दे रहे थे अबू लहब को, ठीक है। अच्छा तो वो के उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी की थी, ठीक है, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि तुम हलाक हो जाओ, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। तो फिर जब आपने देखे ये पूरी सूरह है लहब नाजिल हो गई, और तब्बत यदा, तो फिर इसलिए हम तर्जुमा करते हैं टूट गए, बल्कि फेले माजी का अल्लाह ताला ने सीगा इस्तेमाल किया है। लेकिन वो बद्दुआ जो है ना, देखिए दुआ या बद्दुआ के लिए अरेबिक में, ये आप याद रख लें बात को, कि जी अरेबिक में किसी को दुआ देनी हो, बद्दुआ देनी हो, तो वो हमेशा फेले माजी का सीगा इस्तेमाल होता है, हालांकि वो बात फ्यूचर में होगी, है ना। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ अक्सा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, है ना मिस शिबा, अल्लाह ताला आपको, वो फ्यूचर के लिए दुआ दे रही हूँ ना मैं, लेकिन सीगा जी हमेशा फेले माजी का इस्तेमाल होता है, अच्छा ठीक है। जैसे हम अच्छा देखें, कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, वो तो खैर फ्यूचर की भी बात करें, वैसे भी यानी क्या कोई भी दुआ हो, बारक अल्लाह फीक, देखिए बारका ये भी फेले मादी है, फाला के वजन पे, जी फ़ाला अल्लाह ताला आपको बरकत दे, जज़ाक अल्लाह, जज़ा, ये भी फेले मादी है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अच्छा ये सारे फेले मादी हैं, बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले हमारे शेख साहब से ये डिस्कशन हुई है, बल्कि शेख साहब ने बताया क्लास में, तो मैंने फिर खुद इसकी रियलाइज, हिकमत क्या है, इस मतलब इसका क्या देखिए कुछ सुभान अल्लाह, रीजन? इसकी हिकमत, अच्छी बात अक्सा आपने पूछी, और आप नोट करेंगी जब हम कुरान पाक का तर्जुमा इंशाल्लाह शुरू करेंगी ना, तो आप नोट करेंगी कि जो भी फ्यूचर के, यानी स्पेशली क़यामत के दिन के रिलेटेड जो है ना वाक़यात, या जहन्नम या जन्नत का जिक्र है ना, वहाँ सारा फेले माजी इस्तेमाल हुआ हुआ है, सुभान अल्लाह। अच्छा और उसकी मैंने आपको रीजन बताई थी शायद क्लास में, अगर वो आप दौरा कुरान में हमारे साथ थी अक्सा, कि वो इतनी श्योरिटी, यही जैसे कि पास्ट यही की कोई चीज की श्योरिटी है। यही मैं कह रही हूँ, ठीक हाँ है। बिल्कुल, इस वजह से तो मैं किसी को दुआ दे रही हूँ तो इतनी श्योरिटी से दे रही हूँ कि जैसे वो काम हो चुका, इतनी श्योरिटी है मुझे कि ऐसे ही हो, यकीनन ऐसे ही हो। तो ये सुभान अल्लाह एक बड़ा डिफरेंट सा उस्लूब है अरबिक का, बल्कि ठीक है। कुरान का। हाँ कुरान का, लेकिन ज़ाहिर अरबिक रूल भी है ना, मतलब जज़ाकल्लाह मैं कह जी रही हूँ, कुरान तो नहीं जी पढ़ रही,
میں دعا دے رہی ہاں ہوں جی ہاں ہے جی نا. تو بالکل مطلب یہ عربک کا بالکل رول ہم کہیں گے سبحان اللہ. تو بالکل عربک تو عربک کی مدر جو ہے وہ قرآن ہی ہے. عربک قرآن پوری ہے. نکلی ہی قرآن سے ہے. کلاسیکل عربک جو ہے وہ قرآن ہے سبحان اللہ. جی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ کلاسیکل ہے بالکل پیور. اور پورے جو عربک کے رولز ہیں نا وہ وہیں سے اٹھائے گئے ہیں. اچھا گرامر عربک کے جو رولز ہیں نا وہ قرآن سے ہی لیے گئے ہیں. یعنی جو چیز قرآن میں جیسے آ گئی اس کو رول بنا دیا گیا اور وہ ویسے ہی استعمال بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جو مدر آف دا گرامر عربک ہے نا آپ کہیں اگر روٹ جو ہے وہ قرآن ہی ہے سبحان اللہ وہیں سے لی گئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ تو بنائی ہی غیر عرب نے ہے. ساری جی جو گرامر ہے وہ غیر عرب لوگوں نے ہی بنائی ہے نا. تو پھر انہوں نے جس طرح قرآن کو سمجھا اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو یہ خیر وہ تب تو یہ ایک بد دعا تھی اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ فعل ماضی کے صیغے میں آئی ہے اور ہاتھ ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ مؤنث ہے تو مؤنث واحد غائب کا صیغہ ہے. لیکن بیسیکلی اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہوا, ہلاک ہونا. رائٹ. تو پھر کیونکہ تبت یدا ابی لہب و تب وہ اینڈ پہ تب دوبارہ ہے نا تبا وہاں پہ پھر یہ والا صیغہ ہے مذکر واحد کا تبا ضرا کے وزن پہ. وہ تب ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ رک جی رہے ہیں. لیکن بیسیکلی وہ آپ دیکھیں تو اس پہ با کے اوپر فتح نظر آئے گا نا آپ کو. تو وہ جی یہ والا صیغہ ہے پھر تبا یعنی وہ ہلاک ہو گیا. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. حالانکہ لفظ وہی ہے. ایک جگہ ہم ٹوٹ گیا ترجمہ کر رہے ہیں اور ایک جگہ ہم ترجمہ کریں گے ہلاک ہوا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس کا مطلب تباہی اور ہلاکت ہی ہے. جو روٹ ورڈ ہے نا تابا اس کا مطلب تباہی اور بربادی اور بس ہلاکت ہے. لیکن جب وہ صرف لفظ کی مناسبت سے ہاں کیا جی ہے یدا ہے اس اگر مناسبت سے کیا ہاتھوں کے ٹوٹ ساتھ گئے. ہے تو ہاتھ کیسے تباہ ہو گئے یعنی پھر اس کا ترجمہ ہم کر لیتے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے کنکر اٹھا لیا تھا آپ پتھر اٹھا لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ گئے نا دعوت عام دینے کے لیے تو یہ اس وقت کیا اس کا شان نزول یہ ہے سورت کا. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو میرا خیال ہے الحمدللہ کلیئر ہوگی بات. ٹھیک ہے. کس طرح سے صیغہ استعمال جی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فعل مضارع کی بھی کی ہے مس شیبہ. جی میں نے کیا ہے. ہاں جی یہ یادربو کے اس پہ ہے نا تبا جو اس کی یتبو گردان اس کا یعنی یتبو مجھے پتا نہیں ہے مجھے ایک اسی لیے میں منٹ آپ سے ڈسکس کریں. میں چیک کر لوں ایک منٹ کیونکہ یہ کس باب سے آ رہا ہے نا اس کے حساب سے پھر اس کا اعراب لگے گا فعل بالکل مضارع کا. میں بالکل ایک بالکل. منٹ آپ کی یہ یہ مدہ دورہ کی باسی گردان ہے. کرتے وقت مدہ کی گردان میں بھی مجھے یہی ڈاؤٹ لگ رہا تھا کہ میں ابا پوری دورہ باسی گردان. ہے. جی اور یہ مدہ بھی اسی سے باب سے تھا نا. اچھا مجھے اگر یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر دورہ پیسہ ہے تو پھر تو ظاہر دورہ بھائی یہ ضروری ہوتا ہے نا ہاں تو یادربو یہ جی. ہی آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہاں جی میں سناؤں. جی سنائیں. یاتبو یاتبانی یاتبونا تاتبو تاتبانی یاتببنا تاتبو تاتبانی تاتبونا تاتبینا تاتبانی تاتبینا اتبو نہیں نتبو. تتبینا کیوں تتببنا نہیں. ہاں سوری تاتببنا یہ ہاں جی بالکل صحیح. جو حاضر کا ہے ہاں جمع مؤنث. مؤنث جمع جی جی اور اتبو نتبو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں بہت زیادہ برکت دے. بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. آمین آمین. صحیح. ٹھیک ہے. اکثر مدہ کا بھی آپ کہہ رہی تھی آپ کو ڈاؤٹ ہے. نہیں مجھے یاد آ گیا تھا میں نے دیکھ لیا تھا وہ ناصرہ باب سے تھے صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ نون ناصرہ لکھا ہوا تھا. ہاں تو جی مدہ یا مدو. ٹھیک ہے. اب آپ کو جی سمجھ جی آ رہی ہے ہمیں باب کی کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے. ہم جی کیوں جی باب پڑھے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور وہ آخر سائڈ کے لکھے ہوئے نون اور کاف اور سین بھی سمجھ آنے لگ گئے. الحمدللہ. ہاں گرامر بک میں وہ سائڈوں پہ لکھے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے جی تو بہت جی آسانی سے ہم جو ہے نا فعل مضارع بنا لیتے ہیں اس کا. جی چلیں اب چلیں اگلے ٹاپک پہ. جی چلیں ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک بہت آسان سا ہے الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹاپک ہے فعل مضارع خفیف. خفیف کا کیا مطلب ہوگا. ہلکا کمزور. ہلکا. بالکل ہلکا ہلکا. وہ اوکے. ضعیف کا ہوتا ہے مصیبہ. کمزور اوکے اوکے. ضعیف. ہاں. خفیف یعنی ہلکا.
فعل مضارع کو ہلکا کرنا. ہلکا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ضمہ جو ہے نا، کیونکہ نارمل فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے نا. یعنی فعل سے نارمل فعل مضارع بنائے یفعل، ہے نا. یفعلون جی یفعل اسی لام پہ کیا آتا ہے؟ ضمہ آتا ہے. ضمہ. تو ضمہ تھوڑا یعنی تھوڑا سا ہیوی اعراب سمجھا جاتا ہے، تو اس کو اچھا ہلکا کرنا یعنی. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں ذرا جو ایروز کے لگ کے بنے ہوئے ہیں. اچھا، اور فعل مضارع کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے. جیسے ہم نے اسماء میں پڑھے تھے نا، اسم پڑھے تھے ہم نے کہ نہیں؟ ہم نے اسکپ کر دیے تھے. معرب اور مبنی، مبنی اسما جس میں کوئی چینج نہیں آتا. ہاں وہ حالت رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. پڑھا تھا ہم نے یہ؟ شاید میں نے جی جیسے میں معرب اور مبنی پڑھا تھا. ہاں مجھے اچھے سے یاد نہیں آ رہا میں نے پڑھایا تھا کہ نہیں یا اسکپ کر دیا تھا. لیکن میں آپ کو جو ہے ابھی مثال دے دیتی ہوں نا. جیسے موسیٰ، ٹھیک ہے. ہاں ہاں اگر موسیٰ کوئی کام کر رہا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ جی السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ موسیٰ گیا فار ایگزامپل، رائٹ. تو وہ حالت رفع ہوگی. اس میں بھی موسیٰ ہی پڑھتے ہیں نا ہم، کوئی اور شکل پڑھتے ہیں اس کی؟ نہیں. حالت نصب ہو، موسیٰ پر کوئی کام ہو، تب بھی موسیٰ ہی پڑھتے ہیں. حالت جر میں آ جائے علی موسیٰ، تو پھر بھی ہم موسیٰ ہی پڑھتے ہیں. تو ایسے الفاظ چاہے وہ فعل میں ہو، چاہے وہ ضمائر میں ہو، اسماء میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ان کو مبنی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو بالکل چینج نہیں ہوتے ان کو مبنی کہا جاتا ہے. اور جو چینج ہو جی جاتے ہیں اقصا، ان کو کہا جاتا ہے معرب، کیونکہ وہ اعراب لیتے ہیں نا ڈفرینٹ اعراب. ٹھیک ہے. ان کو اعراب جو سے ہی لفظ نکلا ہوا ہے معرب. ٹھیک ہے. میں یہاں جی لکھ دیتی ہوں کہ میں کیسے جو لفظ بول رہی ہوں وہ کیسے ہے. میم عین را با، با، جو معرب اعراب کی تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں. بالکل. جو اعراب کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے ان کو مبنی کہتے ہیں. میں نے وہ بھی لکھ دیتی ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. مبنی اس طرح سے میم با نون یا، ٹھیک. مبنی اور معرب. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو مثالیں دی جیسے موسیٰ، عیسیٰ. ٹھیک ہے. اقصا. ہاں اقصا بالکل. اور آپ دیکھیں گے کہ الف صغیرہ آ رہا ہے ان کے اینڈ پہ. جی ہے جی نا یہ سارے. یہ ہاں بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی ہیں جو مبنی ہوتے، جیسے میں نے کہا اس میں اشارہ ہاذا، ہاذا کتاب. کبھی آپ نے ہاذا کی کوئی اور شکل دیکھی ہے؟ ہمیشہ وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اور ہیں ڈفرنٹ. ابھی بس ٹائم نہیں ہے، جہاں جہاں آتا جائے گا ہم بات کرتے جائیں گے جی انشاءاللہ. اچھا تو وہ خیر معرب اور مبنی ہو گیا. تو سوری، اب معرب میں بھی جو ہے نا آگے فردر کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ پھر کبھی کریں گے. اب جو فعل مضارع ہے نا اقصا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے. فعل مضارع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معرب. معرب. کیونکہ یہ چینج ہو جائے گا، یہ چینج ہو ہمیشہ جاتا ہے. یفعل نہیں رہے. اچھا جب بھی ہم چینج کی بات کرتے ہیں نا تو ہم آخری لیٹر کی بات کریں گے، ہمیشہ یاد رکھنا. جب میں کہہ رہی ہوں نا کہ چینج ہوتا ہے تو یعنی فعل مضارع چینج ہو جاتا ہے، تو میری مراد ہے کہ لام کلمہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ورنہ تو یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے. وہ تو اس کے الگ الگ وزن ہے نا، ہے نا. تو اب کوئی کہے جی کہ وہ تو آئین کلمہ تو چینج پہلے ہی ہو رہا تھا، اس کی بات نہیں ہے. ورنہ تو وہ فعلا بھی ہے، فاعلا بھی ہے، فاعلا بھی ہے فعل ماضی میں. ٹھیک ہے. ہے نا اقصا. ہاں فعل جی ہوتے ماضی ہیں، میں بالکل ہوتے ہیں. وہ تو فعل وزن ماضی ہے میں نا. ہاں وزن کے حساب سے ہوتا ہے. فعل ماضی جو ہے نا اس کو ہم مبنی کہیں گے. یہ بے شک اپنے اچھا پاس نوٹ کر لیں کہیں، بک میں شاید جی اس طرح نہیں دیا ہوا. فعل ماضی مبنی ہے اور فعل مضارع معرب ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے بالکل. ہاں جی. تو اوکے. اب جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، میں نے آپ کو مثال دی فعل ماضی کی. میں نے کہا کہ فعل ماضی مبنی ہے، تو وہ فعلا بھی آتا ہے کبھی کبھی، فاعلا بھی آتا ہے، فاعلا بھی آتا ہے. لیکن میں اس کو مبنی کہہ رہی ہوں کیونکہ عین کلمہ کی حرکت کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم کس کی اوکے. بات کر رہے ہیں؟ لام کلمہ کی لام حرکت. کلمہ کی فاعلا. جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چینج ہو رہا ہے کہ نہیں، یا اس میں کوئی اعرابی تبدیلی آ رہی ہے، تو ہمیشہ اس لفظ کا آخری لیٹر دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے. گرامر ٹھیک کے ہے. حساب سے اگر ہم نے تبدیلی دیکھنی ہو نا تو آخری لیٹر دیکھتے ہیں, مطلب یہ جو معرب مبنی وغیرہ ہونے کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب فعلا فاعلا فاعلا کوئی لام کلمہ میں چینج آیا؟ نہیں آیا. تو اس لیے ہم کہہ نہیں رہے ہیں کہ یہ بالکل مبنی ہے. اچھا اب یفعلو جو ہے یفعلو وہ کبھی کبھی یفعل ہو جائے گا, کبھی کبھی یفعلا ہو جائے گا, رائٹ. جی تو اس کے جی جو لام کلمہ کے اعراب ہے نا وہ چینج ہوں گے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں فعل مضارع جو ہے یہ معرب ہے, یہ تبدیلی لے کے آئے گا, یہ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل جو ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ٹوٹل. اب بات سمجھ میں آ گئی نا اتنی بیک گراؤنڈ. جی بالکل. اب یہ پڑھتے ہیں ہم جو یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ فعل ماضی اپنی شکل میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتا. نہیں کر اس کے برعکس فعل مضارع جو ہے وہ حالات کے مطابق اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ یہ درج ذیل ہے, اس کی تبدیلیاں درج ذیل ہیں. دیکھیں بیچ میں موٹا سا لکھا ہوا فعل مضارع بلیک کلر کا, رائٹ. فعل مضارع یہ فعل مضارع نارمل ہوگا, لیکن اگر اس کو رائٹ پہ لے کے جائیں تو یہ خفیف ہو گیا. یعنی فعل مضارع کو ہم خفیف بھی کر سکتے ہیں اور خفیف سے اخف بھی کر سکتے ہیں. اچھا فعل مضارع سے رائٹ طرف جانا ہے ایرو. یعنی ویسے نہیں, صرف انہوں نے بس آپ کو بتایا ہوا ہے یعنی کہ مطلب کیا کیا ٹھیک چینجز ہے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک رائٹ ہے. لیفٹ کا کچھ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن صرف بس وہ انہوں نے فلو چارٹ سا بنا دیا نا ایک, تاکہ آپ کو ٹھیک ہے. آسانی اچھا سمجھ میں آ جائے. ادروائز دس از نتھنگ. نہیں میں اس طرف سے شروع کیا تھا مضارع اخف, پھر میں نے کہا وہ خفیف ہو نہیں جاتا ہے نہیں اس گا, پہ. درمیان میں آئے ٹھیک ہے. پہلے جی. فعل مضارع جو درمیان. ٹھیک ہے. یہ نارمل فعل مضارع ہوگا درمیان میں جو لکھا ہوا ہے, لیکن اس سے ہم خفیف بھی بنا سکتے ہیں, فعل مضارع کو خفیف بھی کر سکتے ہیں اور خفیف سے اخف بھی کر سکتے ہیں. خفیف کا مطلب ہلکا اور اخف کا مطلب بہت زیادہ ہلکا. اچھا اخف کا مطلب بہت ہے. ہاں ہاں. تو اسی طرح پھر آپ لیفٹ پہ آ جائیں, فعل مضارع کو ہم ثقیل بھی کر سکتے ہیں. ثقیل کا کیا مطلب ہے؟ بھاری. ہاں. اور پھر فعل مضارع کو ہم اثقل بھی کر سکتے ہیں, بہت زیادہ بھاری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کریں گے. ہم خفیف کیسے کریں گے, اخف کیسے کریں گے, ثقیل کیسے کریں گے, اثقل کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا فعل مضارع خفیف کی کچھ ہم اب دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایکچولی ٹاپک فعل مضارع خفیف کا ہی تھا, دیکھو مین ہیڈنگ اوپر فعل مضارع خفیف کا ہی ٹاپک ہے یہ. ٹھیک ہے. کچھ ٹھیک حروف ہے. ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے خفیف کر دیتے ہیں, اور یہ حروف مدرجہ ذیل ہیں. لن, ان, لی, کئی, اذن. اذن چاہے دیکھیں اس طرح لکھا ہوا ہے چاہے اس طرح لکھا ہوا ہے, یہ دونوں اذن ٹھیک ہے. ہی ہیں. ٹھیک ہے. حتی, ٹھیک ہے. یہ کتنے لیٹر ہو گئے ہمارے پاس؟ 1 2 1 3 2 4 3 5 6. 4 5 6. 6 لیٹر یہ ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو فعل مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خفیف کرنے کا کیا مطلب ہے ہم کو دیکھ لیتے ہیں. خفیف کرنے کا مطلب ہے کہ فتحہ آ جائے گا اس پہ, اس کی ضمہ ہٹ کے یفعلو سے یفعلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں اس کی گردان کے حساب سے. اچھا یعنی دیکھو اس میں اصل میں دو طرح سے ہوتے ہیں نا. اگر فعل مضارع کی ہم نارمل گردان دیکھیں, چلے یہ اسی پہ آ جائیں ذرا. یہ اگر ہم پڑھیں اس کو اقصا, یہ نارمل گردان پڑھے ذرا فعل مضارع کی. یفعلو, 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 یفعلانی, یفعلون, ٹھیک ہے. تفعلو, تفعلانی, تفعلنا. رک جائیں بس رک جائیں. اور اب ذرا یہاں جو ٹھیک ہے. گردان فعل مضارع خفیف لکھی ہوئی ہے اگر اس کو کمپیئر کریں تو یفعلون تھا وہ کیا بنا ہوا ہے؟ یفعلا. ٹھیک ہے. یفعلانی تھا وہ یفعلا بن گیا, خالی نون گر نون گیا. کٹ گیا. ہاں اور آخر پہ یفعلون ہاں تو اس کو بھی ہٹا کے یفعلو کر دیا. بالکل. بس یہی چیز ہے اس میں. کیونکہ اکثر اس میں کیوں ایسا ہوا, کیونکہ یہ جو یفعلانی کا حرف. نون تھا نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ نون اعرابی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کانسیپٹ سنا ہوا آپ نے نون اعرابی کا جی پہلے؟ جی نون عربی گرامر کی وہ آپ جب ہم قرآن ترجمہ پڑھتے تھے آپ بتاتی ہوں گی تب سنے ہوئے ہاں. پتہ. اچھا
یہ سنا ہوا تھا ایسے جی خفیف ہو گیا ہاں تو یہ اب نون سمجھ اعرابی ہوتا ہے. یعنی میں جب بات کر رہی ہوں کہ فعل مضارع ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی نارمل فعل مضارع حالت رفع میں ہوتا ہے، یفعلو ہے نا. نارمل فعل مضارع کیسے ہوتا ہے؟ یفعلو ہوتا ہے نا. یفعلو جی تو جی لام کے اوپر جو ضمہ ہے وہ دمہ ہے. حالت رفع کی نشانی ہے نا. ٹھیک ہے، حالت رفع کی نشانی ہے. تو جی یفعلانی میں تو کوئی ضمہ نہیں نظر آتا ہمیں. تو پھر اس کو اس نکال میں دو. اس میں نہیں، اس میں جو نون ہوتا ہے نا یفعلانی میں، اگر میں یہاں لکھ دوں ایک منٹ، جی یفعلانی میں جو نون ہے نا، نون کے نیچے کسرہ، یفعلانی، یہ نون ہوگا تو یہ حالت رفع میں ہے، نون نہیں ہوگا تو یہ حالت رفع میں نہیں ہے. یہ نون ہی حالت رفع کی نشانی ہے. نون کا ہونا حالت رفع کی نشانی ہے فعل مضارع میں. بس یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو جیسے دیکھیں میں آپ کو اکثر اسم میں لے جاتی ہوں. جب اسم ہم نے کیا تھا، اچھا جیسے اگر ہم قرآن میں کہیں پر جیسے جعلا یا سے اگر ہم کریں یجعلا ہو تو ہم کہیں بھئی یہ تو تثنیہ کے سیغے میں یجعلانی ہے، تو ساتھ ہی ہم نظر دورائیں گے کہ پہلے اس کے یہ حروف ہیں اور یہ مضارع خفیف ہے، اس لیے یہ تبدیلی ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں نا، مطلب جو ہم نے جو اسما کیے تھے، قلمن، ٹھیک ہے، اسم ہے نا، قلمن جی واحد جی ہے. اس کا تثنیہ بنائیں، قلمانی، جمع بنائیں. نہیں جمع ہاں ٹھیک ہے، قلمان ہی ہے، بالکل ٹھیک بنایا آپ نے. اور جمع اور اس کا جمع اقلام، اقلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خیر. مسلمن بنائیں ذرا، مسلمن. مسلمانی، مسلمین، کیوں بھائی مسلمینہ کیوں؟ مسلمانی، مسلمون، مسلمون. مسلمون. جی کیوں جی مس شیبا، یہ مسلمونہ مسلمینہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں مسلمینہ کہا تھا اس نے اقصا نے، اور کیا وہ غلط ہے؟ وہ کچھ تھا. کیونکہ کچھ جو تھا. مسلمون ہے، جو ہاں جمع مذکر ہے وہ مسلمون ہے. ٹھیک ہے، تو کیا جمع اور مذکر جو یہ ہے وہ مسلمینہ غلط ہے؟ کیا آپ نے قرآن پاک میں یہ مومنینہ نہیں پڑھا؟ حالت جر کی وجہ سے ہے. جی 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 مسلمونہ جب جو ہے وہ نسبی یا جری حالت میں آ جائے گا، اور مونا جو بالکل ہے رفعی حالت میں. کتنے پیارا بالکل بولا، نسبی حالت کتنی اچھی لگ رہی ہے، لگ رہا ہے بالکل. بڑی پڑھی لکھی باتیں ہو رہی ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ہاں جی جی مسلمونہ بھی ہے، وہ حالت ریکال ہو رفع ہو گیا نا. جائے گی. ہاں جی جی بالکل بالکل، میں آپ کو ٹھیک ہے. یہ رویہ ہماری ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں مسلمن، مسلمانی، مسلمون، یہ بالکل ٹھیک آپ نے مس شیبہ بتایا، لیکن یہ ساری حالتیں حالت رفع کی رفع. ہیں. رفع کیے ہیں. یعنی جو تثنیہ بائی ڈیفالٹ ہوگا نا، بائی ڈیفالٹ، اور بائی ڈیفالٹ ہی حالت رفع حالت ہوتی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا جی کہ ہر جی اسم جی بائی اپنی ڈیفالٹ جو ہوتی ہے. بائی ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے نا، اس کی پہلی حالت وہ حالت رفع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب مسلمانی، دو مسلمان، یہ بائی ڈیفالٹ حالت ہے، اس کو حالت رفع کہہ رہے ہیں ہم. ٹھیک، پھر ہم نے اس کو لیکن نسب میں یا جر میں. جب یہ بنے گا نا حالت نسب، وہ بن جائے گا مسلمہ سے مسلمانی سے مسلمینی، یا نون لگ جائے گا. تسنیہ مسلمینی، مانی اور کی حال بجائے مینی، یعنی الف نون کی بجائے یا نون آ جاتا ہے، تو حالت نصب ہو جاتی ہے، اور حالت جر بھی سیم ہی ہوتی ہے. اسی طرح مسلمون حالت رفع ہے، مسلمون بھی ٹھیک ہے، مسلمینہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مسلمون حالت رفع ہے اور رفع مسلمین ہے، حالت نصب اور جر ہے. جر ہے. ٹھیک ہے، یاد آ گیا. جی جی جی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ تثنیہ اور جمع جو ہے نا، ان کی حالت رفع اور نصب ہمیں الگ طرح سے نظر آتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ ضمہ اور فتحہ سے نظر آ رہی ہو. جیسے قلمن، اس میں ڈبل تنوین تھا نا، ضمتین تھا، ڈبل پیش تھا، تو ہمیں حالت رفع نظر آ رہی تھی. لیکن تثنیہ کی حالت رفع ہمیں پیش سے نظر نہیں آ رہی تھی. کس سے نظر آ رہی تھی؟ الف نون سے. ٹھیک ہے. جی مسلمانی، ٹھیک ہے نا. جب ہم لکھتے ہیں مسلمانی تثنیہ میں، اس کا مطلب ہے دو مسلمان. مسلمانی کا مطلب ہے دو مسلمان. تو کیا یہاں پہ کوئی ضمہ تھا جو میں اس کو حالت رفع کہوں گی؟ کس وجہ سے حالت رفع کہا؟ حالت رفع کی نشانی کیا تھی؟ الف نون کا ہونا. ٹھیک ہے، اور اگر جی اسی الف نون تسنیہ کو میں یا نون کر دیں گے،
मईनी, मईनी, तो वो हालत रफा हालत नसब का फिर नसब। दो मुसलमान, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है ना। जी इसी जी जी। जब हम इस्म की बात करते हैं कि उसमें हमें हालत रफा और नसब और जर तस्निया और जमा में अलग अलग सूरतों में नजर आती है। तस्निया में अलिफ की शक्ल में नजर आ रही होती है क्योंकि नून तो रहता ही है ना, यानी मुस्लिमानी जी हो या मुस्लिमईनी हो, नून तो रहता ही है ना। जी बेसिकली वो अलिफ उसकी पहचान थी हालत रफा की, और या पहचान थी हालत नसब और जर की। इसी तरह मुस्लिमून हालत रफा की क्या पहचान थी, वाओ, वाव नून वाव। नून तो अच्छा हाँ, रहेगा। सिर्फ है नून तो है ही है जमा में हाँ, किसी के में। तो तस्निया में सॉरी जमा में वाओ जो था वो जमा की पहचान थी, और हाल या जो थी वो हालत नसब और जर की पहचान। नसब में, हाँ या जी, हालत नसब और जर में जो मुस्लिमीना किया है हाँ उसमें वो या जो है वो उसकी पहचान है कि नसब ये और जर हालत की। नसब। जी अब बिल्कुल इसी तरह फेले मुदारे में भी जब हम कहते हैं ना कि फेले मुदारे हालत रफा में होता है, तो यफ़अलु में तो हमें दम्मा नजर आ रही होती है। देखें मैंने इसको दम्मा कर दिया, यफ़अलु है ना, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यफ़अलु, ठीक है, ये तो उसका दम्मा नजर आ रहा है। लेकिन तस्निया में कैसे हमें नजर आ रहा है हालत रफा, यफ़अलानी, नून की शक्ल में। अगर नून लगा हुआ है ना तस्निया के साथ फेले मुदारे में, यफ़अलानी, तो इसका मतलब है कि ये हालत है, कौन सी हालत है? हालत, क्या आप दोबारा बोले, मैं लिख रही थी रफ़ाई सॉरी। हालत है, ये फिर रफ़ाई हालत है। हालत रफा है, बिल्कुल ठीक। यफ़अलानी होगा अक्सर, यफ़अलानी, ठीक है, नून मौजूद होगा तस्निया में फेले मुदारे में तो ये इसकी हालत रफा समझी जाएगी। ठीक है, मैं आपको लिख कोई रही दम्मा हूँ। नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो हालत रफा है, ठीक है। और इसी तरह यफ़अलून, इसमें ये कौन सी आप हालत समझेंगे अगर यहाँ पे होगा यफ़अलून? वाव नून है ना, तो हालत रफा ही, वाव है तो हालत रफा ही समझेंगे। नहीं, अब इसमें वाव नून है, इसमें वाव नून है, वो तस्निया था जिसमें मैं आपको खाली वाव कह रही थी। अब यहाँ पे इसका नून पहचान है इसकी। जी वाव ही कह रही हूँ कि अगर वाव होगा तो हालत नून, रफा होगा। नहीं नून नून नून, क्योंकि इसका नून गायब हो जाएगा। अच्छा वहां नून अच्छा रहता है, वो इस्म था, मुस्लिमूना हो या मुस्लिमीना हो, नून मौजूद क्या, रहता है। लेकिन यहाँ ठीक है, इसका वाव नून और गायब हो अलिफ जाएगा, इसका नून गायब हो जाएगा यहाँ पे, गायब हो जाना है। फेल में नून गायब ठीक हो है, जाएगा, यहाँ पर भी तो नून वो सिर्फ गायब हो जाएगा। जी, तो इसमें इसकी पहचान क्या है, नून, हालत रफा की पहचान है नून। और इस नून को नून एराबी इसीलिए कहते हैं कि हालत रफा की पहचान है। यानी जो यहाँ पे जो दम्मा था ना, यहाँ जो बम्मा था लाम पे, वो यफ़अलानी में और यफ़अलूना में नून की शक्ल में है। यानी अच्छा अगर ये यफ़अलू में दम्मा हालत रफा की पहचान है तो यफ़अलानी और यफ़अलूना में नून हालत रफा की पहचान है। जी तो इसको इसीलिए नून एराबी कहते हैं, ठीक है। ठीक है। ये जो सारे काफी सारे 5 नून है मेरा ख्याल है, हाँ जी नहीं और ये 5 कितनी वो पहले मादी की गर्दान जैसी गर्दान लगने लग गई मादे की ना। नहीं बात कर रहे, ताराबा या की बात। नहीं नहीं नहीं, हाँ जब हमने इसका नून हटा दिया तो हमारी गर्दान जैसे फाला फाला फालू हो गया, इसी तरह या फाला या फला या फलू हो गया। नून हट गया तो वो मिलती जुलती लग रही है। अच्छा ठीक है, चले मिला दें उसको, कोई मसला नहीं है, लेकिन नून हटाना है आपने। तो जो नून हटा जी होगा, नॉर्मल फेले मुदारे की गर्दान तो पक्की है ना सबकी इंशाअल्लाह जी। तो जहां जहां वो नून एराबी है ना, वहां वहां नून हटा देंगे उसका आप, नूने तो वो हालत यानी वो इराबी। खफीफ हालत हो जाएगी इसकी। इसे अच्छा ये फेले सारे सीगों में हटाएंगे ना, जो आगे के भी 6 सीगों हाजिर के सीगों में भी आते हैं। 2 सीगों में नहीं हटेगी अक्सा, वो कौन से 2 सीगे वो हैं? नूने निस्वा, हाँ नूने निस्वा। हाँ हाँ वो बिल्कुल, ठीक है। एक वो जमा का सीगा मोनस का, यफ़अलना और तफ़अलना, हाँ वहां पे नहीं हटेंगे, हाँ, बस ये 2 में नहीं हटेंगे, ठीक है बाकी नूने जहां जहां पे भी इराबी। नून थे वो सारे हट जाएंगे। और उन सबको ठीक है। नूने एराबी कहते हैं, ठीक है। नूने एराबी इस तरह लिखते हैं, मैं लिख भी देती हूँ आपको, नूने एराबी, नून पीछे नून भी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये नूने एराबी हैं, नूने एराबी, ठीक है।
صرف جو نون نسواں ہے نا دو، یفعلنا تفعلنا، حاضر کا اور غائب کا جمع کا جو مؤنث کا ہے یہ نہیں ہٹیں گے نون، باقی سارے نون ہٹ جائیں گے. ان سارے نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ہٹا ہونا نشانی ہے کہ اب یہ فعل مضارع حالت رفع میں نہیں ہے، یا تو حالت نصب میں ہوگا یا حالت جزم میں ہوگا، وہ ہم اگلا دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اور چونکہ یہ میں اب ساری ڈرائنگز مٹاتی ہوں ذرا، تو یہ یفعلو سے یہ یفعلا ہو گیا نا، ہم نے کیا کیا فتحہ لگا دیا نا، دیکھیں یہاں پہ رائٹ، یفعلو سے یفعلا کر دیا اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ حالت نصب میں آ گیا نا، یعنی فتحہ لگنے کی وجہ سے. تو اسے فعل مضارع کی حالت ناصبہ بھی کہتے ہیں. خفیف حالت بھی ہے اور حالت نصب بھی ہے. مس رفت اس کو اگر ہم سمرائز کر کے دو رول اس کے بن سکتے ہیں نا، کیا خفیف کریں گے کہ پہلا تو یہ کہ ہم نے اس کی جو دمہ کی حالت ہے وہ ختم کر دی. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے گردان میں جب ہم جائیں، جب پہلے سیغے میں جیسے یفعلو تھا ہم نے اس کو یفعلا کر دیا، پہلا تو یہ ہو گیا اس کو خفیف کرنے کے لیے. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جتنے بھی گردان میں نون تھے وہ سارے نون ہم نے ہٹا دیے سوائے نون نسوہ کے، جو سارے نون عرابی تھے وہ ہم نے نکال دیے. بالکل. اور اس کو انہوں نے سمرائز کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، گروپ 1 گروپ 3 کر کے لکھا ہوا ہے. اچھا گروپ اچھا 1 لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ یفعلو تفعلو افعلو نفعلو تھا نا، وہاں پہ لام پہ ضمہ کی بجائے فتحہ کر دیں. ٹھیک ہے. وہ اس طرح پڑھ کے مجھے لگتا پتہ نہیں کیوں اتنا لمبا یاد کر رہے ہیں. اسی لیے اچھا میں نے آپ بالکل کو اب پہلے وہ سمجھ نہیں آ بتایا، گیا. میں نے پہلے آپ کو پریکٹیکلی وہاں کر کے دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. دیکھیں یہ تینوں رول کتنے اچھے سے سمجھ آ گئے نا، کہ پہلا رول یہ ہوا کہ ہم نے پہلے پیش کو مطلب ختم جو کر کے صرف ضبط نہ کیا. آتے ہیں نا، آپ بالکل. کو میں نے اس کو وہاں دوسرا رول ہاں وہی تھا کہ جی نون سارے گرا دیے، اور تیسرا رول ہے کہ جی نون نسواں نہیں کیا. نسواں نہیں بالکل کھلائیں گے، یہ وہی بالکل الف بالکل با جیم کر کے تینوں رول بس دیے وہی ہیں. تین رول ہیں. میں نے ٹھیک. پہلے انٹینشنلی نہیں بتائے تھے. ٹھیک ہے. کہ اس کو ہاں ہم سمری کریں گے. ٹھیک ہو گیا. چلے جی جی کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اب ہمارا، تو انشاءاللہ اگلے جمعے ملیں گے اور ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریوائز بھی کر لیں گے. اور پھر حالت ناصبہ، بلکہ آپ لوگ کوشش کریے گا ہوم ورک کے طور پہ، ایک ہاں جی دے دیں کوئی. نہیں ایک نہیں دوں گی کہ سارے پڑھیں آپ. اب دیکھیں صرف فرق دیکھیں، لن جو ہے نا، لن داخل ہو گیا تو وہ حالت نصب میں آ گیا. فار ایگزامپل جیسے مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ، یہ مثال میں یہ والی پڑھ رہی ہوں. پہلی مثال ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی آپ اسی پیٹرن پہ دیکھتے جائیے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، لن آ گیا نا. تو ویسے تو نارملی اگر آپ یسبرو کی گردان کریں تو وہ نصبرو ہوگا نا اینڈ پہ، تو بس نصبرا آ گیا. ٹھیک لن ہے نصبرا. اور اس کے معنی بھی ٹھیک ہیں ہے. کچھ، معنی میں بھی چینج آتا ہے. آپ پڑھیے گا ضرور، ریڈنگ ضرور کریے گا آپ اس کی، اس اچھا پورے ٹھیک ہے. ٹاپک کی. ٹھیک ہے. آگے جو 2-3 پیجز پہ یہ ٹاپک چل رہا ہے اس کی ضرور ریڈنگ کر لیجیے گا. آپ کو کچھ کوسچن ہوئے تو میں انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ لیں گی، ورنہ میں آپ سے پوچھ لوں گی. اگر آپ کے کوسچن نہ ہوئے تو پھر میرے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اپنے ہی بنا دیتے ہیں، وہ زیادہ ہاں خطرناک وہ ہوں زیادہ گے. بہتر ہے کہ آپ اپنے کوسچن بنا لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعے ملتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پہ چلیں گے. ٹھیک ہے. چلیں. اور کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے سب نے یہ ٹاپک. ٹھیک ہے. 2-3 پیجز یہی آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس میں سے کوئی کوسچن آپ کو ہوگا تو وہ ضرور لے کے آئیے گا. ٹیچر ایک کوشچن ہے. جی جی. یہ جو ٹولز، یہ حرف جو بتائے ہیں، لن، ان، کی، لی، کئی، لی، یہ مضارع کو رفع سے نصب میں لے آئیں گے. بالکل، اسی لیے ان کو نواسب یہ جر المضارع، میں نہیں جا سکتے، اس کا نہیں یہ نہیں مطلب ہے. نہیں نصب میں لے کے جائیں گے. اور دیکھیں ان کو نا، ان حروف کو نواسب المضارع بھی کہتے ہیں. نواسب المضارع. ہاں میں یہاں پہ آپ کو یعنی ان حروف کو ہم جن حروف کی حالت جڑ نہیں ہوگی. نہیں یہ حروف کہنا چاہ رہے حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں. اوکے یہی کنفرم کرنا تھا. ہاں باقی ان کو، انشاءاللہ یہ سارا ہم پڑھ لیں گے. ہاں نواسب المضارع، دیکھیں نصب کی جمع ہے ناصب کی جمع، ناصب نصب دینے والا. ٹھیک ہے. نون الف نا صاد اور با میں نے لکھ دیا اوپر، ناصب. ٹھیک ہے. ناصب نصب دینے والا، جیسے قاتل قتل کرنے والا ہے نا. اوکے ٹیچر، ایک اور کوشچن. جی جی. جیسے یہ مضارع خفیف میں ہوں یہ ٹولز ہیں، اس کو نصب بناتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اسی طرح کچھ ٹولز ایسے بھی ہوں گے جو جر بناتے ہوں گے. کبھی بھی کوئی بھی اسم فعل حالت جر میں نہیں ہو سکتا. نیور نیور نیور. اوکے اوکے. جو جر میں ہونا ہے نا وہ صرف اسماء کی ایٹریبیوٹ ہے. صرف اسم جو ہوتے ہیں نا وہ حالت جر میں جا سکتے ہیں. کوئی بھی فعل کبھی بھی حالت جر میں نہیں جاتا. نیور. اوکے. لیکن پھر جب اس کا اعراب کرنا ہوگا کہیں اور جی. اس سے پہلے اگر حرف جر آ جاتا ہے فعل سے تو پہلے پھر نہیں. فعل سے پہلے کبھی حرف جر نہیں آئے گا. اس میں جا. ٹھیک ٹھیک. اوکے اوکے سے اوکے. کلیئر پہلے ہو آئے گا. گیا. فعل سے جزاک اللہ پہلے خیر. کبھی بھی دیکھیں نا فی فعل کا وہ اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اسم سے پہلے آئے گا. فعل سے پہلے جی. کبھی حرف جر نہیں آئے گا. ڈونٹ وری. اوکے ٹھیک ہے. اوکے. اور ٹھیک ہے. کوئی بات؟ تو یہ ناصب المضارع ہے. میں آپ سے پوچھوں لن کیا ہے؟ آپ کہیں گے ناصب المضارع ہے اور جمع ہے اس کی نواسب. ٹھیک ہے. یہ سارے حروف نواسب المضارع ہیں. ناصب یعنی نصب دینے والا. نواسب اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. نصب دینے والے. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ ملتے ہیں. چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.